علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیا ہے؟ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا کیوں ضروری ہے اور کن موقعوں پر دعا مانگنی چاہیے جو دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا کس چیز کی دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دعا کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جو آج میں آپ سے شیئر کروں گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دعا ہمیں لازمی مانگنی چاہیے، جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی دعا کی توفیق اس کو دی گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت والی دعا ہے۔ اتنی دعا کی اہمیت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ کہ تقدیر ہماری پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اس کے فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ہم دعا کریں گے تو ہماری تقدیر بھی اللہ بدل دے گا۔ ہم اپنی تقدیر کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں دعا کر کے۔ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں نہیں بھی لکھا، ہم دعا سے اللہ سے وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے مجھے فرمایا، دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر میں میری عبادت کی سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل خوار ہو کے۔ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے تکبر کی وجہ سے کہ ہم کیوں مانگیں اللہ سے، جیسے شیطان نے اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں دعا مانگیں۔ دعا مانگنی چاہیے۔ جو تکبر میں اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کی وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے اللہ اس کی سختیوں مصیبتوں میں بھی دعا قبول فرمائے، انہیں چاہیے اپنی خوشحالی اور بدحالی میں بھی کثرت سے دعا کریں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر صرف جب سختی اور مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے آگے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پہ سختی آئی ہے، ہم دعا کریں گے اور ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنی خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان پر خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں ہر چیز سے۔ اللہ کہتا ہے اپنی خوشحالی میں بھی مجھ سے دعا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے میری دعا سنی ہے۔ خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا کریں۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ یہاں تو فوراً عطا کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کو رکھ لیتا ہے کہ جو ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں کہ اللہ ہماری وہ دعا کو ذخیرہ کر کے رکھ لیتا ہے کہ آخرت میں اس کے گناہوں پر یہ دعا بھاری پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اور جو ہمیں اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے یا ایسا ہونا چاہیے، اور وہ فوراً کسی نہ کسی وسیلے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ اور ہی مانگ لیتے، ابھی یہ مانگا تھا تو مل گیا۔ یہ ناشکری ہوتی ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے فوراً دعا سنی ہے، اور اللہ دعا ہر حال میں سنتا ہے۔ جو دعا ہم کہتے ہیں ہماری نہیں قبول ہوئی، وہ آخرت میں قبول ہوگی، وہ ذخیرہ ہو گئی ہے، وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ رد نہیں ہوئی، اللہ نے رد نہیں کی۔ اللہ سنے گا، لیکن ایک وقت مقرر ہے، آخرت کے لیے رکھی گئی ہے وہ۔ اگر ابھی نہیں سنی جا رہی تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں گی، وہ آپ کے لیے چیز اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے وہ آپ کو نہیں دی، اس کی جگہ اللہ نے آپ کے گناہ مٹا دینے ہیں۔ دعا اتنی ضروری ہے، ہمیں ان احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کی کتنی فضیلت ہے، یہ کیوں اتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض دعاؤں سے ثابت ہوتی ہے، جیسے دعائے قنوت میں فرمایا، مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ مطلب ہمیں یہ چیز کس طرح بتائی جا رہی ہے، اس میں آ رہا ہے کہ اگر تقدیر میں کچھ برائی لکھی بھی ہوئی ہے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس برائی سے بچا لے جو تو نے لکھی ہوئی ہے، جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو مانگنی چاہیے نا دعا، کہ ہم اپنی تقدیر میں ہونے والی برائیوں سے بچ سکیں۔ دعا کیسے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میرے سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے آہذاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی اپنی آواز کو پست رکھو۔ جس کو پکار رہے ہو وہ غائب ہے، لیکن دعائیں سننے والا ہے، قریب ہے۔ جب دعا مانگتے وقت ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنی آواز کو آہستہ رکھیں۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ غائب ہے، نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم جو زبان سے مانگتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں بات آتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دعا کے آغاز میں پہلے اللہ کے جتنے نام یاد ہوں ان کو لیا جائے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، سورۃ اخلاص پڑھی جائے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے اور توبہ کی جائے گناہوں سے، پھر دعا مانگی جائے، اور آخر میں مسلم امہ کے لیے بھی دعا کی جائے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ کہتا ہے جب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو، دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہو، تو وہی میں تمہارے حق میں بھی قبول کرتا ہوں۔ آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھا جائے۔ اللہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ بس کہہ رہے ہیں اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اس طرح اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے سے دعا کرو، میری طرف پورا اطمینان، یقین، بھروسہ رکھ کر، اور اس پر دعا کرنے کے بعد پورے دل میں ایمان ہو، بھروسہ ہو، یقین ہو کہ اللہ نے میری یہ دعا سن لینی ہے، اور اللہ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تمہارا رب بڑا ہی حیا کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے۔ 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا تو اللہ کسی کی بھی رد نہیں کرتا، لیکن ان کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ ان کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ بارگاہ الہی میں دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے دعا مانگنے سے منع بھی کیا، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا موت کی دعا نہ کرنا۔ اللہ نے اس دعا کو ناپسند کیا، اللہ نے اس دعا سے منع کیا کہ یہ دعا نہ مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مصیبت کے آنے پر موت کی خواہش نہ کرے، اگر موت کی آرزو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ نے موت کی دعا کرنی ہے، تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح دعا کریں، آپ ڈائریکٹ
یہ نہ موت کی آرزو نہ کریں، موت کی دعا نہ کریں کہ ہم مر جائیں، اس طرح کہنا اللہ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے وسیلے سے بھی کوئی کچھ سیکھ سکے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، خدا حافظ۔